ایک یہودی اور ایک منافق کے مابین اسی معاملے میں تناؤ پیدا ہو گیا اور وہ فیصلہ لے کے حضور کے پاس آ گئے. تو اللہ کے محبوب نے دونوں کی بات کو سنا. فیصلے تو میرٹ کی بنیاد پہ دیے جاتی، چاہے کوئی آپ کا مسلمان بھائی ہو یا چاہے کوئی دوسرا مخالف کافر ہو. حضور نے جب سنا تو وہ یہودی حد پہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اس پہ تم. اس کو بڑا برا لگا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام کا ادعا رکھتا اور میرے حق میں فیصلہ ہی نہیں ہوا. تو اس نے وہاں سے نکل کے کہا کہ میں حضرت عمر سے فیصلہ کروں. اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات بیٹھی تھی کہ حضرت عمر کافروں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں سخت مزاج رکھتے، اور جب وہ یہ سنے دے کہ یہ یہودی رہے اور میں مسلمان، تو بس کافر ہو گئے. تو وہ جا کے حضرت عمر کے دروازے پہ دونوں ٹوک چلے گئے. اللہ کے اوپر حضرت عمر باہر آئے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ میرا اور اس کا تنازع ہے، اور یہ یہودی رہے حضرت اور میں مسلمان، اور اپنی ساری بات سنائیں. حضرت عمر نے بات سنی پہ یہودی سے کہا تم کچھ کہنا چاہ؟ کہا میں ایک ہی بات کہنا چاہ، اس مقدمے کا فیصلہ اللہ کے رسول میرے ہاتھ پہ کر جو. حضرت عمر نے اس سے تصدیق چاہی کہ یہ درست کہہ رہا ہے. کہا کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن میں حضرت آپ کے پاس آیا، بات رکو تمہارا فیصلہ بھی ہو. اندر گئے، جب واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار ہے، اور اس منافق کی عزت اتارتے ہوئے تاریخ ساز لفظ کہے آپ نازا عقدی لمن لم یرد بقضاء اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ایسے ہی. اب شور مچ گیا کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا، مسلمان کو قتل کر. اس کے رشتہ دار باقاعدہ احتجاجی جلوس دے کے حضور کی خدمت میں پہنچے کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، ماں برائے عدالت قتل ہو گئے. شور مچ گیا. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر کو بھی تو بلا تاکہ ان کی بات بھی سنے وہ یہاں اس نوبت تک کیسے پہنچے. حضرت عمر کو بلاوا گیا. حضرت عمر بعد میں پہنچے، جبریل پہلے. اور یہاں تھے گرامان ناسن ہوئی پلا پہ لا یومنون حتی یحکموک فیما شجر. محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی، اللہ اکبر، جو 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 مجھے تیرا نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانو. ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا مر جائے، محمد رسول اللہ نہیں پڑھا وہ بھی نہیں، اس کی توحید نہیں ہے رسول اللہ کی ذالت. فلا وزد دیکھا مجھے تیرے رب کی قسم لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ تو کہتے ہیں مومن کو قتل کر دیا. ابو مجھے تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک تیرے فیصلے کو دل سے قبول نہ. اللہ صرف قبولی حتی لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو آپ فیصلہ کرے اس کے بارے میں دل میں معمولی طلبی نہیں رہا. صرف یہ نہیں ہے عدالت کا فیصلہ باز کا بندہ مجبوری قبول کر لیتا، دل میں گھٹن ہوتی ہے. کامغوب عدالتوں کی طرح تیری عدالت، تیرا فیصلہ جب تو کسی معاملے میں فیصلہ کرتے اس فیصلے کو وہ قبول کر. صرف یہ نہیں ہے کہ زبان کو سیلے، اندر بے چینی ہو، اضطراب ہو. ایمان تب سمجھ میں آئے گا کہ وہ مومن ہے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. محبوب جو تو نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے حوالے سے دل میں معمولی تنگی بھی نہ ہو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو ماننے کا جو حق ہے وہ پورا. جب تک یہ نہیں ہوتا مجھے تیرے رب کی قسم کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اب مجھے بتاؤ کہ جب حضور کے فیصلے کو یوں ماننا ہے تو پھر آئین مصطفیٰ ہماری زندگی کا جزو لا یلفق ہوگا کہ پھر ان کا بتایا ہوا انداز حیات، ان کے دیے ہوئے قوانین، ضابطے، اسلوب حیات، نظام ہماری زندگی پر کس طرح پورا کرے گا. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم 1.70 کروڑ ہونے کے پابند دنیا کے اوپر رسوات ہوں. اس لیے پہ ہم زبان سے تو حضور کے نظام کی بات کرتی، ہم مسلمان اپنے آپ کو تو کہتی، لیکن ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت، ہمارے اسلوب حیات حضور کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق دی. اسلام میں آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک انہی کا ہونا پڑتا. اس چمک میں پیروے بل بل ہو یا تلبیز گل.
یا سراپا نالا بن جائے یا نوا پیدا نہیں. یہ بھی ہوگا کہ ہم یہ راستہ بھی رکھیں اور یہ راستہ بھی رکھیں. کام ابھی ایک طرف تیرا فیصلہ ہے, ایک طرف سارا زمانہ. محبوب تیرے فیصلے کو یوں ماننا ہوگا کہ دل میں کوئی کٹکا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. جب تک یہ درجہ پل بھی کیفیت کا نہ ہو, میں خدا ہو کے کہتا ہوں مجھے تیرے لفظ کی قسم مومن. باقی کہانیاں تو بعد. تو وہ ایمان کے دودھ سے ہی مالا مال نہیں ہوتا جب تیرے لیے یہ اس کے دل کی اس کے قلب کی ہاتھ. اللہ اکبر. تو ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک اسلام پاؤں پڑے گا. پھر اس کے بعد جس کا ہمیں فیض دے گا, جب ہم بھی گنجائش رنگ کے لیے جہاں جی چاہ مان لیا. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کروا کروا سوت, نہیں ایسا نہیں ہے. عبداللہ ابن سلام ابن یامین ابن اسید اور ابن اسیب یہ لوگ اسلام لائے تھے, لیکن اسلام لانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اسلام کوئی اونٹ کے گوشت کو کھانا واجب نہیں قرار دیتا, نہ اونٹ کا دودھ پینا کوئی وجوب ہے اسلام میں. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے انہوں نے آج کا اونٹ کا گوشت چکھ کے بھی نہیں دیکھا, اس کا دودھ کبھی ایک بوٹ تک نہیں پیا ہوگا. ہمارے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے, اس کا دودھ بھی پیتے تھے, اور ہفتے کی تعزیت کا معاملہ اسلام کو سا منع کرتا ہے یا کوئی واجب کرتا ہے. تو چلو ہم بچپن لڑکپن جوانی اب کہولت کے ایام کی طرف بڑھ رہے, اب اسلام نصیب ہو گیا, تو بچپن سے ایک چیز کو چھوڑے آ رہے ہیں, تو اب بھی اس کو چھوڑے رکھیے. اسلام کو اسلام میں واجب تھوڑا ہے, کوئی فرض تھوڑا ہے, مباح ہے, جائز ہے, میسر ہے تو لے لو, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ کسک کے ساتھ چھوڑنا شروع کیا, جس طرح پہلے چھوڑتے تھے کہ کوئی بات نہیں, اسلام کون سا لازم کرتے تھے. جب انہوں نے اونٹ کا گوشت بکس چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, اور اس کے اولین مخاطبی حضرت عبداللہ ابن سلام کے ساتھ تھے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے مسلمانوں, اے ایمان والو, اسلام میں آئے ہو تو پھر گرے. یہ بھی اور کوئی اونٹ کا گوشت کھائے سے اے تمہیں کہنا کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں ملحوظ ہے یہودیت کی ایک رسم, اور تم اس رسم کو بھی بچانا چاہتے ہو, اسلام بھی لانا چاہتے ہو. یہاں اس رسم کو توڑنا ہوگا, تمہیں کرچی کرچی کرنا ہوگا, سر سے لے اور پوک تک اس میں آنا ہوگا. جب تم اس لباد اسلام میں رہیں گے جاؤ گے پھر تمہارا اسلام اور دین مانا. اور اس کے ان کو لازم قرار دیا گیا کہ وہ ان کا گوشت کھائیں اور ان کا دودھ, اور یوں ہفتے کی تعظیم کا معاملہ بھی کے اوپر جو کہا کہ اس کو آپ کو ترک کرنا پڑے گا. تو ہمارا اسلام میں کیا کہتا ہے, اپنا سب کچھ ہمارے سپورٹ کا, تمہاری خواہش کی. اور اگر ہم اپنے آپ کو بھی رکھتے ہیں, اپنی تمناؤں کو بھی رکھتے ہیں, دیکھو کانسی, پیتل, لکڑی, پتھر اور مٹی کے مادھو بت بھی پوجے جائیں. اب خواہشات کے پت ہیں, آرزوؤں کے پت, اپنی رسوم کے پت. جب ہم ان کو پوچھتے رہیں گے اسلام کا ثمرہ ہمیں نصیب نہیں ہوگا. اس چمن میں پیروے بول بول ہو یا تنمیہ سے بولی, یا صاحب کا نالا ہنجا یا نوا پیدا, ایسا ہوگا ہی نہیں کہ عادت کی ہٹاتے سب سے لے کر کون تک دین کے دران بھی اترنا. پھر دیکھنا کہ اسلام کیسے سمرے گے. جب سر سے لے کر پاؤں تک ہم دین میں اترتے کر تو تعداد ہماری صرف 313 ہوتے, اور ہم یوں کفر کے پکی اور ذریعے رکھتے تھے کہ میرا بالک مسکن تو یوم فرقان ہے. ابو جہل نے اپنے جاسوس کو بھیجا کہ جاؤ دیکھا کہ مسلمان کی تعداد کا تاریخ ہے, اور خوب وادنات ٹیڈے اور اطراف میں ہر چیز کو ٹٹول کے دیکھنا, پیچھے کھمک موجود ہے نہیں کیا سے ہو گیا. تو اس کا جو جاسوس تھا وہب بن کمیہ, وہ کیا واپس پلٹ کے آتی, اس نے جو رپورٹ کی وہ یہ تھی کہ 3 اونٹ کھا سکتی ہے. ان کی تعداد میں پیچھے وادیوں بھی دیکھ آیا ہوں, ٹیلے بھی میں نے پورے ٹٹول لی. ان کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں, ان کے پاس آلات حرب و ضرب بھی نہیں, بس روز فاقہ مست دھوکیں, تن پہ کپڑے بھی پورے نہیں. اور جب یہ 313 مدینے سے نکلے تھے تو یہودیوں نے کہا تھا کدھر جا رہے ہو, تمہارے پاس تو تلواریں بھی مارے. اور مسلمان جن کے پاس تلواریں نہیں تو انہیں کھجوروں کے ڈٹے توڑ دی, یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے فی جان پہ. تو انہوں نے کہا کہ تم کس بل بوتے پہ جنگ کرنے جا رہے ہو, تمہارے پاس تو ہے ہی, اور اتنی بڑی قوت ہے جس سے تم فکرانے جا رہے, تمہیں ہوش ہے, اس بل بوتے پہ جا رہے. حضور چادر اوڑے آگے آگے چلا رہے,
تو انہوں نے اشارہ کر دے بہا نہ تیر وہ تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر تھے، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے آسرا یہ ہے کہا کہ 300 لوگ ہی یعنی 3 اونٹ کھا سکتے. اس زمانے میں 100 آدمی 1 اونٹ کھا دیتا تھا، وہ 3 اونٹ کھا سکتے. تو ابو جہل نے جب سنا اس کی پاچے تو کہ یہ 10 اونٹ روز ذبح کرتے تھے، تو کہا اچھا اتنے تھوڑے لوگ ہیں. تو اس پہ سنابیز قریش کو پاس دلایا تھا اس کا وہب بن عمیر ایئرپورٹ سے، اور پھر رونق سے بھرے ہوئے انداز میں بولا کہ کل تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، رسیاں جمع کرو رسو، ہمیں کو پکڑتے جائیں گے اور نیتوں کے ساتھ باندھتے چلے اور جا کے حرم کی دیواروں کے ساتھ ان کو باندھتے گے اور لوگوں کو بتائیں گے یہ دیا. جب اس نے رونق بھرے یہ چنگے نابیز قریش کو گئی تو وہب بن عمیر نے تاریخ سال ملاقائی انہیں شام میں نقل دیا. اس نے کہا میں پوری رپورٹ تو سنتا ہوں، میں پوری بات کیوں سنوں؟ اس نے کہا تمہیں سنا نہیں؟ کہا ولا بن رائے تو یا معاشرہ قریش البلایا تکمل المنایا، اے قریش کے سرداروں میں ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا کہ یثرب کی اگنیاں اپنی پشتوں پہ موتیں اٹھانا ہے اور وہ زخمی سانپوں کی طرح بیچ تاپ کھا رہی، اور کم ان میں سے کوئی بڑھے گا ہی جب تک خود میں سے ایک ایک خود لڑ نکال، اور تم کہتے ہو رسیاں بیٹھی لڑو، میرا مشتہ مانگتے اقتدار کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، ان سے لڑنا تمہارے پاس کا لوگ نہیں جو مرنے کے لیے آئے.